السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس آف کلاس 8. تو چلیے دیکھیے آج ہم پڑھیں گے جیسے کہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ نوابز نے کیسے اپنے جو ان کے پاورز تھے وہ کس طرح سے کھوئے تھے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے آج ہم نے پڑھنا ہے کہ اور دا پیزنٹس اینڈ دا سپاہیز. آج ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ دا پیزنٹس اینڈ دا سپاہیز. تو مطلب یہ ہم پڑھ رہے ہیں جیسے کہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ریوارڈس آف 1857. تو قاضیز اس کے کیا کیا تھے، ٹھیک ہے نا. تو دیکھیے آج ہم نے پڑھنا ہے دا پیزنٹس اینڈ دا سپاہیز. دیکھیے ان کنٹری سائڈ پیزنٹس اینڈ زمیندارز شوڈ ریزنٹمنٹ. تو دیکھیے جو جتنے بھی ہمارے دیہاتوں میں جو کاشتکار تھے، زمیندار تھے، انہوں نے ان سبھی نے اپنی ناخوشی دکھائی تھی کس کے متعلق؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کے متعلق. ٹھیک ہے، یعنی وہ اس سے ناخوش تھے. ہائی ٹیکسیز، کیوں وہ ناخوش تھے؟ دیکھیے ہائی ٹیکسیز، ریجڈ میتھڈ آف کلیکشن، لاسٹ لینڈ ٹو برٹش. دیکھیے جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، جو انگریز تھے، انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا تھا؟ بہت زیادہ ٹیکسیز جو تھے وہ لگا دیے تھے. ہائی ٹیکسیز جو تھے وہ وصول کرتے تھے. اس کے بعد ریجڈ میتھڈ آف کلیکشن تھا، اور جو وہ کلیکٹ کرتے تھے جس طریقے سے، یعنی وہ بہت روڈ میتھڈ تھا ان کا، بہت تلخ رویہ تھا ان کا. اور اس کے بعد لاسٹ لینڈ ٹو برٹش، اور پھر وہ اپنی زمینیں جو تھی وہ ٹیکس نہ پے کرنے پر کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی زمینیں جو تھی وہ کھو بیٹھتے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا تھا؟ دے ور انہیپی اباؤٹ دیئر پے الاؤنسز اینڈ کنڈیشنز آف سروس. جو سپاہی تھے ان کی جو سروس کنڈیشنز تھی، یعنی جو شرائط تھی ان کی ملازمت کی، اور جو ان کو الاؤنسز جو دیے جاتے تھے، یعنی وہ اس قدر تھے کہ مشکل تھے کہ وہ ان کے لیے پرفارم کرنا مشکل تھا. دے ور انہیپی اباؤٹ دیئر پے الاؤنسز. تو وہ ان سب چیزوں سے جو تھے ناخوش تھے سپاہی جو تھے، جو ان کو پے الاؤنسز تھے اور جو کنڈیشنز آف سروسز تھی، یعنی جو شرائط رکھی جاتی تھی ان کو سپاہیوں کو، اور جو الاؤنسز جس طریقے سے ان کو دیے جاتے تھے، ان سے وہ ناخوش تھے. اس کے بعد کیا تھا؟ نیو رولز، سم آف دا نیو رولز مور اوور وائلیٹڈ دیئر ریلیجیس سینسیبلٹی اینڈ بلیفس. اور اس کے بعد جو نئے رول وہ ان کے اوپر سرزد کرتے تھے. سم آف دا نیو رولز مور اوور، جیسے کہ کہتا ہے کہ جو انہوں نے نئے جو وہ رول بناتے تھے، جیسے کہ ان کے مذہبی جو سینسیبلٹی اینڈ بلیفس تھی، جو ان کا مذہبی ان کے اوپر جو تھا ان کو وائلیٹ کیا جاتا تھا، ان کے مذہب کو جو تھا وائلیٹ کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، جیسے کہ انہوں نے ایک رول بنایا تھا، جو وہ کاٹریج تھی اس کو دانت سے اکھیڑتے تھے. تو جیسے اس میں پیگ اور کاؤ کی جو فیٹس لگائی گئی تھی، تو ایسے کچھ قانون تھے جن کی وجہ سے وہ کیا تھے کہ ان کے مذہبی جو اعتقاد تھا اس کو زر پہنچتی تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا تھا؟ ایگریمنٹ ٹو سرو کمپنی ان اوورسیز ایکسپیڈیشنز if required and story. اب دیکھیے ان کے جو سروس کے ایگریمنٹ تھے کہ جو فوج میں آئے گا بھائی اس کو اوورسیز جانا پڑے گا، سمندر کے راستے باہر جانا پڑے گا، وہاں کوئی بھی اگر ان کو آپریشن کرنا ہوگا، جب کمپنی کو ضرورت ہوگی تو ان کو وہاں جانا ہوگا. تو وہی جو ہے وہ سپاہی بھرتی ہو سکتا ہے، نہیں تو نہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے ایگریمنٹس کی وجہ سے بھی جو تھا تو سپاہی ناراض تھے. ٹھیک ہے، وہ پریشان تھے. اس کے بعد کیا تھا؟ آلسو سپاہی ور انہیپی ود واٹ واز ہیپننگ ان دا کنٹری سائڈ. اور سپاہی اس وجہ سے بھی پریشان تھے کیونکہ سپاہی جو تھے وہ تو سارے کسی نہ کسی گاؤں سے تھے، دیہاتوں میں سے تھے. تو جو گاؤں میں
میں جو دیہاتوں میں جو کچھ ہو رہا تھا اس سب کی وجہ سے جو سپاہی تھے، جو سولجرز تھے، وہ پریشان تھے، ناخوش تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، رسپانسز ٹو ریفارمز، کہ جو وہ ریفارمز لاتے تھے ہر چیز میں، ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی وہ ریفارمز لانا چاہتی تھی اور لاتی تھی، اور اس ریفارمز کی وجہ سے بھی لوگ جو تھے تنگ تھے، ٹھیک ہے۔ اس کا رسپانس کیا آتا تھا کہ لوگ جو تھے وہ ان کے ریفارم سے خوش نہیں تھے، کیونکہ وہ ہر طرح سے لوگوں کو خوف زدہ کرتے تھے، لوگوں کے اوپر مطلب ایک قسم کا وہ بوجھ لاتے تھے ریفارم کی صورت میں، یا سروس کی صورت میں، کوئی بھی جو مطلب کام ہوتا تھا وہ ہندوستانیوں کے لیے اس میں مشکل پیدا کرتے تھے، دبانا چاہتے تھے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، تو کل ہم یہ رسپانس ٹو ریفارمز جو ہے اس کو کل پڑھیں گے۔ اوکے، تھینکس۔